الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ میرے نہایت ہی قابل احترام سامعین و سامعات، میں اپنی گفتگو کا آغاز ہی ان اعتراضات کو کر رہے ہیں جو منکرین حدیث کے متعلقہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے خصوصاً نوجوان نسل کو حدیث کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اعتراضات وچوں ایک اعتراض بھی ہے کہ یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ یہ عموماً کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر زہر پھیلاتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے اور من گھڑت ہے۔ پہلے کے متعلق میری گزارش ہے بقول نہ لوگوں میں تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث 250 سال بعد لکھی گئی ہے، لیکن انہاں دے بقول یہ نہیں کہ 250 سال بعد یاد ہوئی ہے، اس کو پہلے کوئی یاد کرنے والا ہی نہیں سی۔ دو طریقے نال کوئی علم یاد ہوتا ہے، ایک کہ تحریر کر لیا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ سینے کے اندر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ من بھی لیا جائے کہ 250 سال بعد تحریر ہے، لیکن یہ لوگ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ تحریر 250 سال بعد ہے۔ یہ تحفیظ حفاظت یاد کرنا، سینے کو محفوظ کرنا، یہ پیارے نبی کو لے کے آج تک اسی طرح موجود ہے۔ اور یہ واقعتاً قرآن پاک کہہ بھی گیا ہے، کیونکہ قرآن ایک اصول حدیثوں کی تشریح ہے۔ یہ ہر تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا بندہ جانتا ہے کہ تشریح جڑی ہے اصل نالوں بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر میرے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تو حدیث کی حفاظت کا خود ہی ذمہ آ جاتا ہے، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جڑا اصل موجود رہے وہی شرح جڑی ہے غیر محفوظ ہو جائے۔ اور قرآن اپنے متعلق اعلان کر رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اسی ہی اس قرآن پاک کو نازل فرما رہے ہیں اور اسی خود ہی یہ حفاظت فرماوان گے۔ آج تک قرآن پاک کا
اسی طرح ہی محفوظ ہے. اسی دی حفاظت کا اندازہ لگاؤ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کوئی علم نہیں، بخاری شریف میں واقعہ ہے. لوگوں نے مطالبہ کیا حضرت احادیث سنن تے دل کرتا ہے. اج کل جویں تسی سسی بنو عاشقانہ مزاج دیاں باتاں سننے واسطے بیٹھ کے ٹائم نکالتے ہو نا، یہ نالوں بھی زیادہ اہمیت نال وہ احادیث سنتے ہوتے سن اور یہ تو روحانی مجلس قائم ہوتی سی. وہ پسے پردہ بیٹھ گیا آدمی انہاں حدیث پڑھنی شروع کر دیتی. احادیث ہزار ہو چکی ہے. کہنے لگے حضرت بس ایلی ضرورت سی. اس بات میں 1 سال گزر گیا. پھر مطالبہ کرنے لگے کہ حضرت دل کرتا ہے کہ پھر حدیث سنیے. انہوں نے کوئی پتہ نہیں کہ میرا کوئی امتحان لے رہا ہے. انہوں پھر احادیث پڑھنی شروع کر دیتی ہیں. وہ جو کتاب لے کے بیٹھا ہے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 1 سال پہلے جس طرح محفوظ حدیث سنائی ہے 1 سال بعد بھی بالکل اسی طرح محفوظ حدیث سے ایک حرف کا بھی اگلا پیچھا ہے. اس واسطے جنہیں اللہ قرآن میں حفاظت فرما رہا ہے سن زبانی تے حفاظت ہوئی نا. باقی تحریر کی بات یہ بالکل جھوٹ ہے. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے خود ایک تحریر کرائی. صرف شروع جدو قرآن اتر رہا ہے آپ نے فرمایا سی کہ قرآن اور حدیث اکٹھا نہ لکھیا کرو کیونکہ گڑبڑ نہ ہو جائے. یہ تو بچان واسطے جدو لوگوں کو اچھی طرح اس بات کا شعور آ گیا فرمایا کہ ہم جس طرح دل کرتا لکھ دے جاؤ تو پتہ ہے اے قرآن ہے اے حدیث ہے پھر اجازت دے دی. آپ نے ایک دفعہ خطاب فرمایا. یمن کا آدمی سی ابو شاہ بخاری کی روایت ہے. وہ آیا کہنے لگا اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اہم اصول بیان فرمائے نے یہ مینوں لکھ دے ہو کیونکہ میں یمن چلیا جانا حج واسطے آیا تھا. آپ اپنے نمائندے نو کہہ رہے ہیں جو وہی لکھنا سی انہوں کہہ رہے ہیں اکتبوا لأبی شاہ میرے سارے احکام ابو شاہ کو تحریر کر کے دے دیو تاکہ واپس رہ جائے لوگوں کو سنائیں. یہ باوجود کہنا کہ 250 سال بعد لکھی گئی ہے کس قدر ظلم اور ستم ہے. اس واسطے یہ مبالغہ دلیل نہیں 250 سال بعد کہنا بلکہ دھوکہ نہیں ہے. یہ دین کے دشمنوں کی آواز ہے. وگرنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھوان رہتے ہیں. ایک صحیفہ سی جب آج کل تحریر لکھی دی ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک صحیفہ تیار کیتا سی حدیث کا. ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک صحیفہ تیار کیتا سی. اور نام صحیفہ صادقہ اٹھیا تھا. یہ سارے تحریر ہو رہی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آپ ہندیا ہویا آپ کی موجودگی آپ کا علم ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر میں جو حدیث کہتا تھا یہ لکھ لیتے ہیں آج کل لکھ نہیں جائے. آواز دیتی ہے عبداللہ میری بات سنو
آپ نے فرمایا کہ میں بیچتا رہا کہ تسی حدیث لکھ دے ہو، آج کل نہیں لکھ رہا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کسی ساتھی نے مینوں مشورہ دیتا ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلیٰ بہت ہی عظیم الشان نبی نے، لیکن انسان تے ہے نا، کبھی غصہ، کبھی خوشی، کبھی غم اور کبھی مسرت، آپ دی کیفیت بدلتی رہتی ہے اور اینا حالات کے اندر بندے کی طبیعت بھی بدل جاتی ہے کہ تسی ہر چیز لکھتے ہو نہ لکھیا کرو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ کے کیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، فرمایا کہ میں اونی دیر تک میرے پیغمبر بول دے نہیں جتنی دیر تک میں عرش والا آپ دے اتے وحی نہیں کرتا۔ اے عبداللہ جو میں بولا اے تسی لکھ لیا کرو، غمی ہوئے خوشی ہوئے، میں نیندے چوہاں نہ نیندے چوہاں، غصے چوہاں نہ غصے چوہاں، میں تو اپنے پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے اس زبان میں جو ہمیشہ حق کی نہیں دیتا۔ اے واقعات دستے ہیں کہ آپ لکھتے سن، احادیث لکھیاں جا رہی جائیں، اور پھر تیسری میں پھر بات ماننا کہ 250 سال بھی مان لو، باقاعدہ اتنا ٹائم پھر بھی نہیں بنتا۔ عموماً بخاری رحمہ اللہ اینا کی کتاب کو بھی لئیے نا پھر بھی 250 سال تو کٹ بنتا ہے، اس واسطے بہتان بنیا گیا صرف لوگوں کو گمراہ کرنے واسطے۔ تو یہ ہوئے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کو لے کے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک باقاعدہ سند جا رہی ہے اور درمیان کدرے انقطاع نہیں، احادیث ترتیب دے نال پشت در پشت نسل در نسل منتقل دیا جا رہی ہے۔ اور یاد رکھو اور احادیث مبارکہ سننے والے لوگوں تسی بڑے ہی مبارک بات دے رہا ہے۔ دیکھو میں مثلا کسی بھی فقہ کا اندازہ لگا رہا، میرے استاد اگو ذرا میں بطور فرض باتیں کر رہا، آ جا کے انڈیا دے کسی شہر یا عراق دے کسی شہر اور اس امت دے عظیم الشان عالم اتھوں تک میری نسبت پہنچے گی، اور حدیث سننے والے انسان 14ویں 15ویں صدی کے وچ بیٹھ کے بھی اس قدر خوش نصیب ہے کہ سلسلہ سند کے لحاظ نال تو اس طرح سمجھ لے کہ میں مسجد نبوی کے اندر روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو زانو ہو کے شگرد بن کے سمجھا، کیونکہ نسبت سیدھی ہوتے جا۔ اس واسطے بڑی اونچی نسبت جڑی حدیث پیدا کرتی ہے، تو ایک اعتراض بڑا کیتا جاتا ہے۔ الحمدللہ اپنی ناقص جی جو میرے اللہ توفیق دیتی ہے وہ دے مطابق میں ہر لحاظ نال یہ جواب پیش کر دیتا ہے کہ بالکل جھوٹ ہے۔ دوسری بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ حدیث بعض اوقات عقل نال ٹکرا جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ عقل دے دعویے دے اتے اگر کسی قرآن کو بھی سننا شروع کرو گے قرآن بھی عقل دے پورا نہیں کرے، کیونکہ دین دیاں قرآن دیاں حدیث دیاں بعض آیات مبارکات ایسیاں نے اگر صرف عقل دی کسوٹی دے پڑھن لگو تے عقل انہوں سمجھن تو پاس ہے،
یہ صرف ایمان جو ہونا پہنتا ہے. تاہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی دی عقل چل جائے یہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ صحیح حدیث کوئی بھی ایسی نہیں جڑی عقل دے خلاف ہو. میں ایک مثال قرآن میں جو پیش کرنا یہ اعتراض کرتے ہیں، اور یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ سورج جڑا چل رہا ہے، چلتا چلتا گردش کرتا دوپہر کے وقت اتنے الہی لیتا ہے، اللہ کی اجازت لے کے پھر غروب ہونا چلتا ہے، پھر دوسرے دن سپاہ طلوع ہوتا ہے. یہ کلو مانیت ہے کہ اس طرح چلتا ہے اور سجدے کر رہے ہیں. میرے بھائی اگر اس چیز کو عقل کے خلاف سمجھو گے تو یہ تو قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. آفتاب جڑا ہے اپنے مستقر کی طرف چلن کی طرف اپنے مدار کی طرف چلتا ہی جا رہا ہے. ایک دوسری جگہ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجِبَالُ وَالدَّوَابُ. فرمایا سورج، چاند، جانور، ہر چیز جڑی یہ کائنات جڑا اپنے سامنے سجدہ ریز ہو رہی ہے. لیکن تسی کدی دیکھتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں. ہن عقل دی سواٹی تے پرکھاں گے اسی تے کدی سجدہ کرتے ویکھے ہی نہیں. تسلیم کرنا پہلا ایسا ہوتا ہے جے ایک قرآن میں بات کیتی ہے میری تواڈی عقل کے اندر آ جاتی ہے تو حدیث یہ بات کیتی کیوں عقل وچ نہیں آتی کہ آفتاب چلتا ہے چلتا چلتا اللہ کو سجدہ نہیں کرتا اور اللہ اجازت دے رہا ہے چلتا جا رہا ہے. جدو روز قیامت ہوئے گا اللہ روک لیں گے، مغرب کی طرف ایک دفعہ چلے گا، تھوڑا جا اتنے آ کے پھر معمول کے مطابق مشرق کی طرف چلے گا. اس تو بعد درِ توبہ ہمیشہ وقت سے بند ہو جائے. ثابت ہو گیا کہ نہ قرآن کی بات کوئی عقل کے خلاف ہے، نہ حدیث کی بات کوئی عقل کے خلاف ہے. یہ عقل آپ کی قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہے، بلکہ جیڑی غلط عقل ہے انہوں سدھے کرنے واسطے قرآن و حدیث سے تابع کر دو، تب تو اعلیٰ بہترین ہر لحاظ نال اچھی عقل بن جائے. اس واسطے یہ بھی ایک حدیث سے بہتان ہے کہ یہ عقل نال ٹکرا ہو گئے. ایک بہت بڑی بات پھیلائی جاتی ہے کہ جیڑی حدیث قرآن کے مطابق ہے یہ اصول قبول کی جائے گی، اور جیڑی حدیث قرآن کے مطابق نہیں انہوں قبول نہیں کیتا جائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا دین دے نال فراڈ کیتا جا رہا ہے، دھوکھا کیتا جا رہا ہے. عام فہم میں بات پوچھنا کہ ایک وحی کے دو پہلو نے، ایک قرآن کی صورت ہے ایک حدیث کی صورت ہے. ایک کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہوئے اور آپس سے ٹکرا جائے؟ کیونکہ یہ وحی حدیث کی یہ بھی وحی اور اللہ کی طرف اتاری ہے، اور اللہ کی وحی آپس سے ٹکرا نہیں سکتی، ادھر اختلاف نہیں ہو سکتا. قرآن میں اعلان کر رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. فرمایا ایک غور و فکر کیوں نہیں کرتے میرے قرآن دے اوتے؟ اگر ایک غیر اللہ کی کتاب ہوتی تے اس دے اندر بڑا ہی اختلاف پیدا ہو جاتا. اس وقت سے کوئی اختلاف. پہلا میں ایک دلیل پیش کرنا کہ پہلے انبیاء کے ہوتے بھی کتاب کے علاوہ میں وہی ہوتی تھی. جدو وہ ثابت ہو جائے گا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی ثابت ہو جائے.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ انہوں نے حکم کر رہے ہیں فرعون کی طرف جاؤ، انہوں لا الہ الا اللہ سناؤ۔ پھر حکم ہو رہا ہے اے حکم دیو او حکم دیو، سارے کام ہو رہے ہیں اور ایک قدو ہو رہے ہیں اجے آپ کو کوئی کتاب نہیں ملی۔ لیکن جدوں 40 دن کوہ طور تے تشریف فرما رہا ہے، اتنے روزے بھی رکھے، اللہ کی عبادت کی تھی۔ 40 دن بعد اللہ تبارک و تعالی نے تورات عطا کی۔ 40 دن کے بعد جدوں کتاب لے کے آئے ہیں، اگے بیٹھے قوم شرک کر رہی، بڑے غصے آ گئے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، ساریاں تختیاں پھینک دیتیاں کہ میری قوم گمراہی دے اوپر لگ گئی ہے۔ فرمایا میں کتاب لے کے آیا، میں تہاڈی روحانی ہدایت دی طرف پوری فکر نہ لگا ہویا اور تسی میرے نال شرک شروع کر دیتا ہے۔ کتاب ہون نازل ہو رہی ہے، اے فرعون کی طرف جاؤ، اے کم کرو، قوم نو کرو اے کرم، قوم نو اے حکم دیو۔ اے سارا کتاب اللہ دے علاوہ حکم ہو رہا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ پہلے انبیاء ہوئی کائنات رب کا ایسا حکم دیتا جی جو کتاب دے علاوہ حکم۔ اسی طرح میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وحی قرآن کی اتری ہے، ایک وحی حدیث کی اتری ہے۔ یہ بھی میں مثال پیش کرا پھر بات مزید ذہن نشین ہو جائے۔ بنو نذیر انہوں کا علاقہ فتح کرنا سی، وہ شرارت کر کے اندر بند ہو جاتے ہیں۔ ویسے آپ نے منع کیتا ہے کہ جنگ دے دوران پھلدار درخت نہ کٹو اور اناج نو اگ نہ لگاؤ، پھلدار درخت جڑے نے انہاں نو اگ نہ لگاؤ، لیکن اے دے بغیر گزارا نہیں سی۔ اور اللہ نے حکم دیتا کہ تسی ایک کٹ دیو تاکہ یہ مایوس ہو جان۔ انہوں کھجوراں کٹ دیتیاں گئیاں سے مقابلہ ہویا، مختصر اللہ نے فتح دیتی ہے، صلاح دے اتر آئے۔ انہوں قرآن کہہ رہا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ باذن اللہ، فرمایا جو بھی کھجوراں تساں کٹیاں نے اور جو باقی رکھیاں نے اے اللہ دے حکم نہ رکھیاں نے۔ میں دوستو انہاں حدیث سے انکار کرنے والے لوگوں کو پوچھنا کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تسی جڑیاں کھجوراں باقی رکھیاں نے، سارے قرآن میں جو تلاش کیتا جائے کہ یہ حکم کیڑی جگہ ہے، اسے مقام کریں۔ وہ جڑا کٹن دا حکم ہو رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے علاوہ بھی ایک چیز دی وحی آ رہی ہے جنہیں دے حکم ملے۔ اس بات سے جدو یہ وحی ثابت ہو گئی قرآن دے علاوہ بھی، مطلب یہ دونوں وحی ایک ہے۔ تو میں اس بات کا جواب دے رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ اندر ٹکراؤ بڑا ہے۔ میں ثابت کیتا ہے کہ قرآن اور وہ علاوہ آپ دے وحی نازل ہوئی ہے۔ بالکل 5 4 مثالیں نے، میں صرف وقت کی قلت کے پیش نظر بات کسی جگہ کھڑی کرنا چاہتا، ذرا غور فرمانا۔ امید ہے کہ سمجھ آتی ہوئی ہے، نہ بھی آئے بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور شرح صدر فرمائے۔ میں پورے اخلاص نہ لگا، ایک وقت بھی سمجھ آگے کہ اللہ نے نبی کی حدیث کی اہمیت کی ہے، ان میں اپنے واسطے سے نجات سمجھتا۔ اور پھر دیکھو ان ٹکران والی بات یا مخالفت والی کہ جیڑی قرآن کے مطابق ہوئے اور منو نہ ہوئے نے، میں کہہ رہے ہیں نہیں ہے کہ تو ایک وہی دوسری وہی کی مخالفت کیا کر سکتی۔ میرے بھائیوں مخالف نہیں ہوتی، قرآن ایک اصولی کتاب ہے۔ تیری میں مثال دینا، اے جج کتابوں پڑھ رہے ہیں، وکلا کتاب پڑھتے قانون دی،
قانون کی کتاب موجود ہوتی ہے، لیکن میں تسی پڑھا کہ سانو سمجھ نہیں آئے، ایک تو سانو انگریزی زبان لینا ہوگی، وہ آئے بھی پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ بہت سارے اصول ایسے ہیں جنہاں کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ پھر وہ بڑے جج وہی تفسیر بیان کرتے ہیں، فقہاء بڑے استاد وہی تفصیلات بیان کرتے ہیں، وہدے نکات کھولتے ہیں، پھر وہ سمجھ جاتا ہے۔ ایک دنیاوی قانون کی کتاب اور میرے بھائی جنی دیر تک وہ دا مفسر کوئی تفسیر نہیں کر رہا، تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی، وہ اصولی ہمیشہ ابدی اور ہمیشہ رہنے والی کتاب یعنی کبھی اعلان کر رہی ہے مینو اپناؤ گے جنت میں جاؤ گے، مینو اپناؤ گے تمہاری دنیا کا خوف ختم ہو جائے گا، مینو اپناؤ گے دنیا پہ چھا جاؤ گے، مینو اپناؤ گے تمہاری عزت بن جائے گی، اپنی عدالت ایسا چلاؤ، اپنی تجارت ایسا چلاؤ، اپنی حکومت ایسا چلاؤ، اپنی معیشت ایسا گزارو، اپنی معاشرت ایسا گزارو۔ وہ دنیا کے دائمی اصول دینے والی کتاب یہ بغیر تفسیر نہیں سمجھ آ جاتا۔ دیکھو میں نہ دوستاں کی بولی ایک بات کر رہا ہوں، قرآن پاک ایک جگہ کہہ رہا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، چاندی کا اتنا، نقدی کا اتنا، جانور کا اتنا، زمین کا اتنا، تجارت کا ایک ایک اصول وضع کیتا ہے۔ تو یہ زکات کا یہ مفہوم جو رکن ہے یہ تفسیر اصول قرآن کا سریا ہے، اور یہ تفسیر کے لیے یہ حدیث کا سریا ہے۔ یہ مخالفت نہیں ہے، یہ توضیح ہے، تشریح مخالفت نہیں۔ اس واسطے جو قرآن کہہ رہا ہے یہ اس کی تائید کر رہی ہے، ایک وحی دوسری وحی کی تائید کرتی ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتی۔ تو میرے بھائی یہ تو پتہ چلیا کہ یہ ایک وحی ہے اور حدیث ایک وحی دوسری وحی کے خلاف نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھنا، قرآن میں کوئی شکاں ایسیاں دسیاں ہیں، دیکھو قرآن بار بار کہہ رہا ہے، میں ایک دو آیتہ پڑھنا، بار بار قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ امیر بھی امراء بھی علماء بھی کتاب مشروط کر دیتی کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق چلن تو انہوں کی اطاعت کر رہی ہے۔ جدو تو اندر کوئی بھی تنازع آ جائے انہوں اللہ اور وہ دے رسول کی طرف کرنا ہے۔ بات ہے قابل غور الى اللہ و الى الرسول، حالا با نام ہی نہ لے آئی جاتی زمانہ بن گیا تھی، ایک باؤ دوبارہ لے آ کے واضح کیتا ہے او میرے قرآن سے منن والے ہو، میرے تے یقین رکھن والے ہو، میرے تے ایمان رکھن والے ہو، اگر میری کتاب سے تو تصدیق ہے یقین ہے تو پھر یاد رکھو جنہیں تواڈے پیدا کرنے والے رب دی اطاعت تواڈے تے فرض اور ضروری ہے، ایویں میرے مبعوث کرنے والے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت بھی اس طرح ضروری ہے۔ قرآن پاک باقاعدہ آپ کا ایک وقت مقرر کرتا ہے، آپ کی حیثیت هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزکیہم ويعلمهم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا اللہ او ذات جنہ تواڈے اندر تواڈے وچوں نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جو اللہ کی کتاب سکھاندے نے، حکمت سکھاندے نے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ الحکمہ ہی سنت، حکمت و مراد ہے نبی پاک کی سنت کہ اللہ کی کتاب پڑھ کے اپنی سنت اور اپنے فرمان کے مطابق وہ نہیں وضاحت کر دیتے کہ قرآن آپ کا مفسر اور توضیح کرنے والے آپ مقام متعین کرتے ہیں۔ اس واسطے بعض اوقات قرآن خود
ایسی چیزیں ایسے اصول چڑھتا ہے کہ حدیث آپ وضاحت کریں تاکہ اللہ نے جو نبی پاک کی اطاعت کا بار بار حکم دیتا ہے اس کی اہمیت اجاگر ہوتا ہے، یہ نہیں مخالفت کرتا ہے۔ پھر ایک بھی کہتے ہیں جی جو قرآن کو کامل کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، کامل کہتے ہو جامع کہتے ہو، پھر حدیث کی دور ہے یہ بھی اعتراض کی قدم ہے۔ میں دس رہا ہوں کہ قرآن دے نال حدیث کی ضرورت ہے کہ حدیث ہوتی وضاحت کرتی ہے۔ جب میں لغوی معنی نے دسیا زکات کا معنی صرف پاک ہے، ایک آدمی کپڑے بدل کے نہا کے پاک صاحب ہو کے بیٹھ جاتا ہو کہنا میں زکات ادا کر دوں، ایسا مذاق ہے شریعت میں، ایسی کرتے فرمایا نہیں اے ڈھیر لگے مال انہاں بھی تو آئینہ اللہ کی راہ میں دیا گے کہاں زکات بنے گی، وگرنہ زکات نہیں بن سکتی، تھوڑا مال بھی پلید رہے گا، تھوڑا عمل بھی پلید رہے گا۔ اس وقت سے جو آپ کے خدا عطا کر یہ جامع معنی کرنے واسطے کرتا ہے۔ دیکھو قرآن پاک جو ہوتا ہے کہ دو بہنوں امی نال نکاح کرنا، ہمشیرہ نال رضائی پہنا وغیرہ بالکل حرام ہے، لیکن حدیث کے اندر ہوتا ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایک عورت نے شادی کی تھی، پھر وہ دی خالہ ہے یا ایک بانڈی نے شادی کی تھی وہ دی خالہ ہے، ایک عورت ہے وہ دی ایک پتیجی ہے وہ پھپھو ہے، ایک وقت ایک آدمی دونوں ایک نکاح دے اندر رکھے حرام ہے، ہاں یہ کے بعد دیگر طلاق ہو جائے فوت ہو جائے الگ بات ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ تو میرے بھائی اے حدیث کی اہمیت ہے، جس طرح ماں نال نکاح کرنا حرام ہے جو اہمیت ہے، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ رشتہ حرام قرار دیتا ہے اسی طرح یہ رشتہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی ماں دے رشتے کی حرمت کو تسلیم نہیں کرتا، جتنا بڑا قرآن کا اسلام کا اے منکر اور مجرم ہے، اینا ہی منکر اور مجرم وہ ہوئے گا جو میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کی طرح رشتہ جائز کرا۔ شریعت نے آپ کو جو ایک میں مزید حدیث کی ضرورت واسطے مثال دے رہا ہوں، میں بات انشاءاللہ قریب آ رہا میں وقت کا احساس ہے اور اسے مطابق کی کوشش کروں گا۔ دیکھو ایک آدمی باہر ایسے گلا لٹا رہے ہیں، پیچھے جو ہے کہ دیکھو دیکھو آ جائے نا، ایک آدمی پیچھے گلا لٹا لیتا ہے، انہوں پھڑ کے دبا کر کے گوشت بیچنے لگا ہے، کھان لگا ہے۔ تو آنے جیسا ایک آدمی جو مسائل سمجھتا ہے کہنے لگا ہو بھائی ایک ہی کیا کرنا ہے گلے کا گوشت حرام ہے۔ وہ اگر تھوڑے کو سوال کرتا ہے کہ قرآن دی کس آیت کے اندر گلے کا گوشت حرام آیا، میں نے وہ کھاؤ کسی بخا نہیں سکتا۔ اور میری بات یاد رکھنا یہ اضافہ نہیں، یہ قرآن آپ کو تکمیل کی اجازت دیتی ہے، وہ وہی ہے۔ یاد رکھو جنہیں قرآن نے کیا تو حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، جنہیں خنزیر مردار ایدہ گوشت حرام ہے۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک میں گھریلو گدا دیڑا ہوگا گوشت والے ہوتے حرام قرار دینا، یہ صرف حدیث کے اندر ہوتا ہے۔ جنہیں مردار خنزیر حرام ہے، یہ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گدا حرام قرار دیتا ہے بھی اسے طرح حرام، انہوں حلال قرار دینے والا جتنا بڑا مجرم ہے، گدے کے گوشت کو بھی حلال قرار دینے والا اتنا ہی بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اس وقت سے قرآن حدیث فری ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نازل ہوئی ہے اور یہ دونوں مل کے دین مکمل ہوتا ہے۔ اس وقت سے چند دو شکا میں دسیا نے انہوں لوگ کہتے دیئے مخالف ہے، مخالف نہیں میرے بھائی یہ دی وضاحت ہے، جو قرآن اصول بیان کر رہے ہیں وہ کی شکا کی وضاحت ہے۔ اس بات سے یہ مخالف نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کو اختیار دیتا ہے۔ پھر محمد دسیا چلو جی وہ سنت ہی ہے نا میرے بھائی، اے جگہ میں دس رہا ہوں کہ خالہ پانچی کا ایک وقت نکاح حرام ہے، سنت ہی ہے، نبی پاک ہی حرام قرار دیتا ہے۔
تو ہونے کو کرنے والا کافر ہو جائے گا اور بالکل مخالف ہو جائے گا، مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے سنت کی اہمیت ہے میرے بھائی، سنت کی اہمیت بھی سمجھو۔ اگر ایک آدمی سنت کو حقیق سمجھ کر اس پر سے کچھ ڈال دیتا ہے، خدا ایسا نہ کرو، ایک سنت کا انکار انسان کو بیکار بنا کے رکھ دے گا، دنیا دار آخرت اللہ تباہ کر دے گا۔ مسلم کی روایت ہے، آپ نے ایک آدمی کو کیا ادھر آؤ میرے نال ناشتہ کرتا، وہ پتہ نہیں کیسا آدمی سی بائیں ہاتھ نال کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ نال کھاؤ، کہنے لگا جی میرا نہیں ہاتھ کام کرتا، اسی لفظ لاپرواہی کا تکبر معلوم نہیں کیا۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اللہ دے وہ ایسا نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں جانتا ہے کہ اس ہاتھ نو منہ تک نہیں سی جا سکتا، بیکار میں چھپ ہو گیا۔ ایک سنت بیکار اور شر بنا دیتی ہے، اور چند سنتا ایک سنت ہی کرنا دے کر لے جاتا۔ پتہ تو مشہور حدیث ہے، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اور رات فرائض دے علاوہ 2 صبح دیا سنتاں، 4 نمازیں ظہر تو پہلے دیا، 2 نمازیں ظہر تو بعد، 2 مغرب تو بعد، 2 عشاء تو بعد، یہ 12 سنتاں من صابر علیہا جو ایدے ہوتے ہمیش کی کرتا ہے رب کائنات انہوں جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو سنت ہے، اس واسطے میرے بھائی سنت کی اہمیت کو سمجھیے۔ ایک سنت پیار محبت نال دین دنیا سے ہر طرح کی عطا کر سکتی ہے، تو اس واسطے اینو ایویں نہیں گرانا چاہیے۔ یہ کوئی چند ایک باتاں ہم ٹکراؤ قرآن سے حدیث کے مطابق، یہ الحمدللہ میں واضح کیتا ہے کہ کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ہم دیکھو اللہ دے نبی دی دعا لگو، یہ دعا ہمیشہ واسطے ایک میری اور بات یاد رکھنا، قرآن سے بہت بڑی طریقے طرف بھی تحسس نہیں کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو حدیث کا کام کرنے والا ہے یا حدیث پڑھنے والا ہے، قرآن میں جو کم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے سونے نبی تے درود پڑھو، ساری یہ بات نے اللہ نے کیا کہ میں بھی تمہارے نال کرنا، جدو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود لیکن مسنون پڑھنا، درود پڑھن کا حکم آیا، فرمایا کہ لوگوں تسی بھی پڑھا کرو، میں عرش والا رب آپ بھی پڑھنا پڑھنا، میرے فرشتے بھی سلام کرنا۔ اس آیت دے ہوتے سب تو زیادہ عمل اگر کوئی کرتا ہے تو حدیث پڑھنے والا کرتا ہے۔ عوام بھی تو ہو گئے، جدوں بھی پڑھے گا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیاری سے جنی دفعہ پڑھے گا اونی دفعہ آپ ہی درود بن گیا۔ اگر لکھن والا لکھ لیا بعض اوقات ایک صفحے دے ہوتے 10 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، ان سے بیٹھا اتنا کتنے پڑھ سکتا ہے جو چند لمحات کے اندر 10 دفعہ درود لکھا جا رہا ہے۔ اس بات سے ایک محقق نے کمال کرنے کی بات کی ہے، انہیں کیا میں پورا یقین ہے روزے قیامت حدیث نال وابستہ لوگ جڑے نے انہاں دے نامہ اعمال کے اندر سب تو بڑی نیکی درود کی نیکی نکلے گی، کیونکہ دنیا کے اندر اینا درود اور کوئی پڑھ نہیں سکتا جتنا یہ آدمی پڑھتا ہے۔ اس واسطے یہ کوئی معمولی نہیں میرے بھائی، میری والی نجات کا مدار ہے، اور قرآن آپ علم متعین کر لیا ہے۔ آخری بات کر کے میں ایک چند ایک میں وقت مطابق کچھ اعتراضات لے آیا تھا، پتہ نہیں میں کس حد تک کامیاب ہوں۔ اگر کوئی سیدھی بات ہوئی ہے میرے اللہ کے فضل نال، اگر کوئی ٹیڑھی ڈھیلی ہو گئی اللہ واسطے میں معاف کر دینا، اللہ علم ہے اللہ کی عمل ہے، اگر کوئی ہے اللہ بھی میں معاف کر دے، کسی بھی معاف کر دینا۔ بہرحال کوشش میں یہ سی کہ وقت کے مطابق بات ختم بھی ہو گئے، کوئی 2 صفحے پلے بھی پڑے۔ آخری بات کہ قرآن خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسر واضح کرتے ہیں، قرآن کی نام کرتے ہیں،
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری طرف ذکر اتاریا ہی کام ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ لوگوں واسطے بیان کرو۔ میرے بھائی اے بہت بڑی قابل ہے جس جگہ یہ ہوتا نا کہ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن اتاریا اینو لوگوں سے پڑھ دیو تہاڈا کوئی کام نہیں صرف پڑھ دیو میرے لفظ ہوندے لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ میرے سونے نبی میں قرآن تہاڈے تے اتار رہا اس واسطے اتار رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر قرات کر چھڈو پڑھ چھڈو یہ نہیں کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ قرآن کی صورت اندر جو انہاں دی طرف نازل ہویا انہوں آپ بیان کرتے ہو بیان کی ہوتا ہے وضاحت کرنا اس وقت سے جہاد نماز زکات کلمہ حکومت سیاست اگر میرے بھائی کسی حدیث چھڑتے ہو تو آڈا پورا معاشرہ معاملہ سارا دین ہی بڑھانا ہو جائے گا بے برکت ہو جائے گا جتنی دیر تک حدیث کی طرف نہیں لوٹو گے اتنی دیر تک کسی کام کی وضاحت نہیں ملے گی ہر معاملے کو دورا اس وقت سے قرآن نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ لوگ غور و فکر کر سکیں ایک ادھوں بیٹا جو آپ وضاحت کریں میں قربان جاؤ اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن نازل کر دے گئے 23 سال زندگی کے اندر آپ نے ان لوگوں تک پہنچایا ایک آخری طرح ہے وہ میں 2-4 منٹ میں جانا میں پتا ہے ہونا جو وقت ہویا 1-2 منٹ بڑی قیمتی بات ہے عام بات ہے اچھالی جاتی ہے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کو کچھ دن پہلے 2-3 دن دا واقعہ 3 دن پہلے آپ سے بول ایک کہنے لگا تھی آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ کاغذ لے آؤ میں لکھتے ہیں وہ لوگ کہنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیماری تھے شاید کوئی پیسے پر بڑھا رہے ہیں کوئی آواز نہیں کر رہی ہے کہ کاغذ کی دوڑے کوئی بات نہیں اس موقع دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی رائے سے حسبنا کتاب اللہ کہ سانو اللہ کی کتاب کافی ہے یہ دوست پر بڑی گالوں چکتے ہیں کہ خودی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ سانو کتاب اللہ کافی وہ دے حدیث نو مان نہیں رہا بہت بڑا بہتان ہے پہلی بات کہ وہ مان کیوں نہیں رہا ایک بہتان ہے انہوں دوسری بات ہے کہ وہ صحابہ کی آراز ہیں رائے تھی حضرت عمر نے کوئی پکا نہیں کیا جدوں لوگوں نے کیا کہ جدوں آپ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں لے ہوتے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے جو کہہ رہے ہیں ارے نہیں اسرار نہیں کیتا اگر بڑا ضروری سمجھتے اسرار کرتے نہیں لے ہوتے نہ میں بولے اس کا مطلب ہے اپنے رائے کا اعتراف کیتا ہے کہ وہاں سے اگر نہ کرتے بولی تھا دوسرا مانتے نہیں کتنا دنیا کا جھوٹا ترین ہے انسان ہے جہاں بہتان لا رہا ہے آپ حضر اسود نو چوم رہے ہیں اور نال کہہ بھی رہے ہیں یا حضرو انکا لا تنفعو ولا تضرو اے حضر اسود نہ تو کسے نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قبلتو کا اگر میں اپنے سید کو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ بے بیاندہ تو میں تینوں کبھی بھی بوسا نہ دیتا کبھی بھی سینے نہ لگاندہ وہ حدیث کی وجہ تو تے حضرت اسود نو چوم رہے ہیں وہ بہت ہی بڑا فسادی انسان ہے جڑا کہندا کہ حدیث نہیں سلامت ہے تیسری بات ہے بات ہو سکتی ہے وہ کہہ رہے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے لکھنا ہونا دا بھی اور جڑے کہہ رہے ہیں کتاب اللہ کافی ہے یہ دونوں کا جواب میں یہ دے رہا ہوں کہ اس بعد 2 دن میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوش و حواس سے رہ رہے ہیں اور میرے بھائی اگر کوئی یہ جو کچھ لکھنا سی اگر یہ ضروری ہوتا تو میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بات تسلیم نہ کرتے ضرور لکھ پاتے یہ
مطلب ہے آپ کو پتہ سی کی ہونا ہے، بلکہ اشارے مل رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھنی تھی، یہ زیادہ اشارے۔ دوسری بات کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، وہ دا مطلب یہ سی کہ اللہ کی کتاب سارے تے اتری ہے۔ حدیث کے ذریعہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوں سمجھا دیتا ہے ایک ایک طرز عمل سارے نگاہاں کے سامنے نقشے سارے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ وہ لوگوں کتاب اللہ سبھی رہنمائی کر رہا ہے، آقا علیہ السلام کا حق نقش قدم جڑا سارے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ اینا دعا کی رہنمائی جیسی ہم چلانے رہاں گے، اس بات سے اخوان کی کی ضرورت ہے۔ مطلب ہے حدیث کا انکار نہیں، اس وقت سے بہت بڑے پوکار نے جو لگائے جا رہے ہیں۔ اصل میری پوری گفتگو کا خلاصہ ہے حدیث ایک وحی ہے اور قرآن کی تشریح ہے، اور حدیث کے احکام اتنی ہی وحی والے ضروری ہیں جب قرآن کے احکام میں جب قرآن کا منکر دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے، ان صحیح حدیث کا منکر جڑا ہے وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ اور کوئی صحیح حدیث آپس قرآن اور آپس ٹکرا نہیں رہی، انسان کی سمجھ کا ٹکراؤ ہے۔ یہ اپنی سمجھ نو راہ راست سے لے آنا چاہے تو کتاب و سنت کی طرف پلٹ جائے، اللہ جانتا دماغ بھی روشن ہوئے گا، شرح صدر ہوئے گا، اور ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے گا۔ دنیا تری میں رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ میرے اس امتی دے چہرے نو ہمیشہ کرو تازہ رکھ، جڑا میری حدیث نو یاد کرتا ہے، یاد کر کے اگے ادا کرتا ہے۔ ایک محدث کا اعلان ہے جڑا حدیث نال وابستہ ہو جائے گا وہ دنیا کو چلا جائے، روح نکل جائے یا دنیا میں رہے، وہ چہرے دے اتے حدیث کی طرف تازگی ضرور نظر آئے گی۔ آؤ آج میں اور دوسری حدیث نال وابستہ ہو کے اپنا سینہ بھی تر و تازہ کر لئیے، اپنا دماغ بھی تر و تازہ کر لئیے، اپنا ایمان بھی تر و تازہ کر لئیے۔ اللہ میں دعا سے توفیق عطا فرمان۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ سب کا اپنے بھائی عبدالقیوم صاحب کا سارے نوجوانوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ میں نے اس دین کی پاک بات سے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے تمہیں انہاں چیزاں تے عمل کر کے کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے شہنشاہ تیرے بندے تیری بارگاہ، ہو سکتا ہے کوئی نہ تو ولی کامل ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی کروڑوں کا مالک ہے، لیکن میرے سونے رب اس وقت مانگت بن کے آ گئے ہیں، اللہ قریب انہوں معاف کر۔ اے پیارے رب اگر ایک تو درکار دیتا تو ہم قبول کریں۔ اللہ آئے نے تیرے در سے آئے نے، انہوں نے ناکام نہ رکھا۔ اے پروردگار کسی غیر دے در سے نہیں اپنے رب دے در سے آئے۔ اے میرے سونے رب تیرے در سے پیغمبر بھی دستبستہ بیٹھے رہے، اللہ انہوں نے وہ سارے بھی فلوس اخلاص کے نہیں لیکن انہوں نے نقل پہ ہے، میرے اللہ صاحب یہ نقل ہی قبول کرتا ہے۔ آج اپنے انہوں بندیاں دی ہر پریشانی دور کرتے ہیں، انہوں نے دلوں گھراں دے سکون نازل فرما۔ میرے اللہ بیٹیاں کو دین اسلام کے نال وابستگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم تو سارے بیمار میں شفا دے، جو سارے فوت شدگار میں جنت جگہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار جو اولاد بے اولاد صحت مند اولاد عطا فرما، جو اولاد کی طرف پریشان ہیں انہوں نے پریشانیاں دور کر دیں۔ اے پروردگار عالم سارے ملک کے حالات بہتر کر دیں، دنیا کے کسی خطے جو مظلوم مسلمان ہے کی مدد فرما۔ اے سونے رب کشمیر اور بیت المقدس کی آزادی کے اسباب پیدا فرما۔ اے پروردگار عالم معاف کر دے، حضور رحیم معاف کر دے۔ اللہ کریم دوزخ کسی نہ برداشت ہوئے گی، اللہ اپنے نہ بندے نے معاف کر دے۔ سونے رب اپنے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو نہ موعد کوثر دا پانی نصیب فرما۔ اے پردہ پوشی کرنے والے اپنے نہ بندے دی دنیا آخرت پردہ پوشی فرما، جنت یا نعمت بھی اکثر فرما۔ میرے کسی بھی بہن بھائی نے جو دعاواں دا کیا ہے ایسی ہم تک دعاواں دا کیا سونے رب قبول کرتا ہے، میرے اللہ قبول کرتا ہے، جنہ کہنا سی کہہ نہیں سکے اللہ کی دعاواں بھی قبول کرتا ہے۔ میرے بھائی نوجوان
جس طرح میرے دین کی اشاعت واسطے محنت کرتا ہے میرے اللہ انہاں دی محنت قبول کرتا ہے اللہ کریم نو تا دے قائم رکھن دی توفیق عطا فرمائے سو میرا پہلی ابتدا ہے کہ جویں بیٹھے ہیں اپنی جنت وچ بےنتی کرتے ہیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. آپ سوال فرما رہے تھے محترم جناب حافظ عباس نجمی گولڈنی حافظہ اللہ تعالیٰ کو مختصر سے وقت میں الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے جامع انداز میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اٹھنے والے اعتراضات اور ان کا کے جوابات جو پیش فرمائے